الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا قائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، حسب ترتیب رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمارا ایک جمعہ تلاوت قرآن کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ہوتا ہے، چونکہ ماہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت پر چوبن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے،
اس لیے اس ماہ مقدس کی آمد سے پہلے جمعہ کے خطبہ میں تلاوت کے فضائل، مناقب، اہمیت عرض کی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والے جب قرآن کھولیں تو ان کو فضائل کا استحضار ہو، فضیلت اور اہمیت ان کے ذہن میں ہو تاکہ ان کی تلاوت کی رونقیں دوبالا ہوں، ان کی تلاوت کے سکون میں، اطمینان میں اور شوق میں اضافہ ہو، کیونکہ جب کسی چیز کی اہمیت ذہن میں ہوتی ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کا رنگ اور ہوتا ہے۔ ویسے تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تلاوت قرآن ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں دیگر کمزوریاں ہیں وہاں یہ بھی کمزوری ہے ہماری اجتماعی کہ ہم تلاوت قرآن کے حوالے سے بھی کسی قدر رواجی ہو گئے ہیں۔ بہرحال جو ہو رہا ہے، امت اگر رمضان میں شوق سے تلاوت کرتی ہے تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور باقی مہینوں میں بھی روزانہ تلاوت کی توفیق اللہ سے مانگ کر اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تلاوت کلام پاک مستقل عبادت ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے شعبوں میں سے ایک مستقل شعبہ تلاوت کا ہے۔ دور جدید کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ بادشاہوں جسے معنی مطلب مفہوم سمجھ میں نہیں ہے تو طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر سال اس سٹیج سے یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا معنی مطلب مفہوم سمجھ کے پڑھنا نور علی نور ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ مسلمانوں کو قرآن سمجھنا چاہیے، لیکن اس آڑ میں کوئی یہ اگر کہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں تو یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ قرآن کریم وہ مقدس مطہر کتاب ہے جس کا پڑھنا تو درکنار، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں مختلف چیزوں کا دیکھنا عبادت قرار دیا گیا۔ ان میں یہ ہے کہ عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس کتاب کی آیات کو، کلمات کو، الفاظ کو، حروف کو، نقطوں کو دیکھنا عبادت ہے، اس کا پڑھنا اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ صرف عقلی مسئلہ ہے، ہم عقل کی روشنی میں یہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی ذمہ داریاں جب قرآن میں بتلائی ہیں نا کہ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے، تو ان میں تلاوت آیات مستقل منصب بتلایا پیغمبر کا۔ 2 آیات اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔
ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 کی آخری آیت ہے، اور دوسری آیت مبارکہ سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں دعائے خلیل کا ذکر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا فرمائی، اور اس نے اللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مانگی۔ پہلی آیت میں اس دعا کا ذکر ہے، اور سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں دعائے خلیل کی قبولیت بن کے آنے والے محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ ایک روایت میں نے پڑھی تو میرا دل ہل گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود پڑھنا بھلا دیا اس نے جنت کا راستہ بھلا دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ درود شریف بھی مستقل عبادت ہے، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال دونوں آیات تلاوت کلام پاک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ دو آیات ہیں، اور بھی آیات ہیں۔ قرآن کریم کی 20 آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تلاوت مستقل عبادت اور پیغمبر علیہ السلام کا مستقل شعبہ ہے، اور کوئی بھی معاذ اللہ ایسا کام جس کا فائدہ کوئی نہ ہو اللہ نبی کے ذمہ نہیں لگاتا۔ نبی کا جو بھی کام ہے وہ عبادت ہے، یہاں تک کہ حضور بشری تقاضوں کے مطابق اگر بیت الخلاء تشریف لے گئے تو ہم اس طرح جائیں گے تو ہمارا وہاں جانا بھی عبادت ہے۔ تلاوت تو کلام اللہ کی ہے، یہ تو کتنی بڑی بات ہے، اور یہ تو اللہ نے بتلایا کہ میرے نبی علیہ السلام کا مستقل شعبہ ہے۔ دیکھیں پہلی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا ہو رہی ہے، دعائے خلیل ہے، اور اللہ کے خلیل رب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگ رہے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے پروردگار، یہ دامن خلیل پھیلا ہوا ہے اور دعا ہو رہی ہے، اے ہمارے پروردگار ربنا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں یہ جو لفظ ہے نا ربنا، یہ اللہ کا پسندیدہ لفظ ہے، اس لیے کہ نبیوں کی دعاؤں میں جب بھی آیا ہے نا قرآن میں یا ربنا یا ربی، یہی لفظ آیا بار بار۔ کہیں دعائے خلیل ہے تو کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور کہیں دعائے آدم ہے تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور کہیں دعائے ایوب ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
اور کہیں دعائے موسیٰ ہے، دعائے خلیل ہے، کہیں دعائے کلیم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہ دعائیں اگر میں پڑھتا رہوں نا تو مجھے تو مزہ آتا رہے گا، لیکن یہ سارا ٹائم یہی گزر جائے گا۔ بڑی عجیب دعائیں ہیں نبیوں کی، اور ہر دعا میں لفظ رب ہے۔ ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے کہ تم بھی جب ہاتھ اٹھایا کرو تو کہا کرو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ تم بھی کبھی ہاتھ اٹھایا کرو، کہا کرو پروردگار اے ہمیں پالنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور حشر میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ رب سے مانگا کیجئے، دعائے خلیل ہے، عرض کی اے ہمارے رب بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ عطا فرما۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك۔ الہ العالمین اے ہمارے پروردگار، ہم نے درسگاہ بنا دی ہے، اسے آباد کرنے والا مدرس بھی عطا فرمانا۔ ہم نے مدرسہ بنا دیا ہے، اسے چلانے والا بھی عطا فرمانا۔ ہم نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنا جو یہاں آنے والے خوش نصیبوں کو تلاوت کلام پاک سنائے گا۔ یتلو علیہم آیاتک، ہم نے کعبہ بنا دیا ہے، اب وہ بھیجنا میری نسل میں سے جو تلاوت آیات کر کے اس کے در و دیوار کو معمور کرے گا۔ پہلا منصب تلاوت آیات ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہاں آنے والے خوش نصیبوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں سے گناہوں کا زنگ صاف کر دے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پروردگار ہمارا کام ہے مانگنا، ہم مانگ سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے ہیں، ہماری دعا نے کب قبول ہونا ہے یہ حکمتیں بھی ہم نہیں جانتے، فقط تو جانتا ہے۔ اس آیت میں پہلا شعبہ نبی کا تلاوت آیات، اور جب دعائے خلیل کی قبولیت بن کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے آپ کی آمد کا مقصد بتلایا۔ الفاظ وہی ہیں، صرف صیغے کی تبدیلی ہے کہ وہاں التجا ہے اور یہاں پر خبر ہے، بھیجا جا رہا ہے، وہاں مانگا جا رہا ہے، مانگنے کا ذکر ہے، یہاں بھیجنے کا ذکر ہے، لیکن بات وہی ہے، تھوڑی ترمیم کے ساتھ۔
یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ حضور تشریف لائے، اللہ نے بتلایا، دعائے خلیل کا ثمر بن کے آ گئے، کام کیا کریں گے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، ان پڑھوں میں امیین، یہ وہ لوگ ہیں اہل مکہ جو صنعت و حرفت بھی جانتے تھے، انجینئر بھی بڑے اعلیٰ درجے کے تھے، تجارت کا فن بھی خوب جانتے تھے، ستاروں کی گردش دیکھ کر راستے بھی معلوم کر دیتے تھے۔ تبھی تو قرآن نے کہا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ ستاروں کے ساتھ رہنمائی پاتے ہیں، علم و حرفت بھی، صنعت و حرفت بھی جانتے ہیں، جناب تجارت سے بھی خوب واقف ہیں، ستاروں کی گردش کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں ان پڑھ کہا، اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتے تھے مگر اللہ کو نہیں پہچانتے تھے۔ اس سے معلوم ہو کہ اصل علم خدا کی پہچان ہے، جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ ان پڑھ ہوتا ہے، چاہے کتنا بڑا سائنسدان کیوں نہ بن جائے۔ یہ جو آج کے دور میں جسے علم کہا جا رہا ہے، یہ فن ہے، فن۔ علم فقط علم وہی ہے جو قطعی اور یقینی ہے، جس کے اندر تبدیلی کا امکان ہی نہیں۔ باقی جو علوم ہیں ان کی تحقیق آج کچھ ہے اور کل کچھ ہوگی، اس لیے انہیں فن کہتے ہیں، علم نہیں کہتے۔ کبھی سائنس کچھ کہہ رہی تھی، آج کچھ کہہ رہی ہے، کل کچھ اور کہہ دے گی، کل کہہ دیں گے نئی تحقیق آ گئی ہے، یہ پہلی تحقیق غلط تھی۔ لیکن جو وحی سے اترا ہے وہ 1400 سال پہلے جو آرڈر آیا تھا قیامت کی صبح تک وہی رہے۔ تو مقصد حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے بتلایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امیین میں رسول بھیجا، ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر کا سب سے پہلا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، یہ انہیں قرآن پڑھ کے، میری آیات پڑھ کے سنائیں گے۔ پہلا کام، وہاں بھی اس دعا میں بھی پہلا شعبہ نبی کا تلاوت آیات، اور جب قبولیت دعا بن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رب نے بتلایا پہلا شعبہ تلاوت آیات۔ البتہ ایک ترمیم کی ہے، اس کو سمجھنا۔ جب دعائے خلیل ذکر ہوئی تو اس میں پہلا تلاوت آیات، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم، اور آخر میں ہے یزکیہم، تزکیہ نفس۔ اور جب قبولیت بن کے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو پھر پہلا ہے تلاوت آیات اور دوسرا ہے تزکیہ نفس۔ اللہ نے یہ ترمیم کی کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد تزکیہ نہیں، پہلے دل پاک کریں گے، پہلے دلوں کا زنگ اتاریں گے، پھر ان پر کتاب و حکمت کی تعلیم کا رنگ چڑھائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے پیغمبر امیین میں آئے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ یہ تلاوت آیات کریں گے، اپنے حلقہ میں آنے والے خوش نصیبوں کے قلوب سے گناہوں کا، فسق و فجور کا، شرک و کفر کا زنگ اتاریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اور پھر کتاب و حکمت کے زیور سے آراستہ کر کے ان کے قلوب کو ایسا چمکائیں گے، ان کے دل ایسے چمکیں گے کہ آپ کی درسگاہ میں ابو بکر آئے گا تو صدیق اکبر بن جائے گا۔ ان کے قلوب یوں چمکیں گے، ان کی درسگاہ میں خطاب کا بیٹا قتل کے ارادے سے آنے والا عمر آئے گا، فاروق اعظم بن جائے گا۔ ان کی درسگاہ میں عفان کا بیٹا عثمان آئے گا تو ذوالنورین بن جائے گا۔ ان کی درسگاہ میں 6 سال کا علی آئے گا، اللہ کا شیر بن جائے گا۔ ان کی درسگاہ میں مسعود کا بیٹا عبداللہ آئے گا تو فقیہ امت بن جائے گا۔ ان کی درسگاہ میں جناب عباس کا بیٹا عبداللہ آئے گا تو مفسر قرآن بن جائے گا۔ ان کی درسگاہ میں بنو غفار سے ابو ذر آئے گا، تارک دنیا بن جائے گا۔ ان کی درسگاہ میں ابو عبیدہ ابن الجراح آئے گا، امین الامت بن جائے گا۔ ان کی درسگاہ میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ آئے گا، مدبر اسلام بن جائے گا۔ ان کی درسگاہ میں جو بھی آئے گا کتاب و حکمت کا زیور سے آراستہ ہوتا جائے گا، چمکتا جائے گا۔ ہاں ان کی درسگاہ میں آئے گا، ادنا ہوگا تو اعلیٰ بن جائے گا، ارذل ہوگا تو افضل بن جائے گا، پست ہوگا تو بلند بن جائے گا، قلبان ہوں گے تو پاسبان بن جائیں گے۔ ارے یہ وہ قرآن کی درسگاہ ہے، اس درسگاہ میں بکریاں چرانے والا آئے گا تو زمانے کا امام بن جائے گا۔ یہ وہ درسگاہ ہے قرآن کی جہاں پہلا سبق ہے یتلو علیہم آیاتی، میرے نبی قرآن کی آیات پڑھ کے سنائیں گے۔ یہاں پر رہزن آئے گا، رہبر بن جائے گا، یہاں پر سارق آئے گا، چوری کرنے والا آئے گا تو قوم کا محافظ بن جائے گا۔ ارے یہ وہ درسگاہ ہے جہاں جو بھی آئے گا وہ چمکتا جائے گا، بلند ہوتا جائے گا، نکھرتا جائے گا۔ یہاں دشمنی کا ذوق لے کر آئے گا، محبت کا جام پی کے جائے گا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ میرے آقا قرآن کا جام پلائیں گے تو دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائیں گی، نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی، ارے ذلت عزت میں بدل جائے گی۔ جہاں پر کار مذلت میں ڈوبا ہوا کوئی انسان آئے گا اور یہ سریا پہ چلا جائے گا۔ ارے یہی وہ درسگاہ ہے جس درسگاہ کے اندر حبشے کا کالا بلال آئے گا، اتنا با کمال ہو جائے گا، مکے کی گلیوں میں چلے گا تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی۔ پہلا شعبہ نبی کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، انہیں تلاوت آیات پڑھ کے سنائیں گے۔ اور پھر اس تلاوت کی تاثیر ہے، آج بھی ہے، لیکن اس تلاوت کا کیا کہنا جو تلاوت قرآن کی زبان محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مکہ میں کفار نے میٹنگ کی، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا کہ جب یہ قرآن سنے نا، جب یہ قرآن پڑھے نا، سننا نہیں، خبردار کیا کرنا ہے، شور مچانا ہے، شور مچانا ہے تاکہ تم غالب رہو، ان کا قرآن نہ سنا کرو۔ قوم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اور چونکہ دن کو تو یہ مکہ کے کافر حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو آزادانہ طور پر بیت اللہ میں نہیں آنے دیتے تھے۔ رات کی تاریکی میں جب یہ سارے بدبخت سو جاتے
حضور بیت اللہ کے پاس آ کر نوافل میں قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ ابو لہب، ابو جہل اور اخنس بن شریح یہ آ کر چھپ کر قرآن سنتے. ایک دن تینوں جب نکلے، حضور علیہ السلام کی تلاوت کی تکمیل ہوئی، نکلے ایک چوک پہ اکٹھے ہو گئے. ایک نے کہا تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا تو کیوں آیا تھا؟ چلو یار بتانا کسی کو نہیں ہے، کل نہیں آئیں گے. کل ابو لہب نے کہا وہ نہیں آئیں گے، چلو میں تو جاؤں. انہوں نے کہا وہ نہیں آئے گا، میں تو جاؤں. سارے آ گئے. نبی کی زبان پھر رب کا قرآن تاثیر کا تو کیا ہی کہنا ہے. دوسری رات پھر قرآن سنا اور پھر واپسی پہ اکٹھے ہو گئے. پھر ایک دوسرے کو ملامت کی، تو کیوں آیا تھا، تو کیوں آیا تھا؟ کہ چلو یار خیر ہے، چلو آ تو گئے، بتانا کسی کو نہیں ہے، کل نہیں آئیں گے، اب بالکل نہیں آئیں گے. تیسری رات پھر یہی ہوا کہ ایک نے کہا وہ نہیں آئیں گے، چلو میں تو جب پھر آ گئے. اور پھر سورہ قرآن اور پھر اکٹھے ہو گئے اسی چوک پہ. کہا عجیب بات ہے یار، وعدہ کر کے پھر آ جاتے ہو. اخنس بن شریح نے کہا ابو جہل، ابو لہب بتاؤ نا کیوں آتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ جب تک قرآن سنے نہیں نیند نہیں آتی. یہ تاثیر ہے اس کلام کی، اس تلاوت کی تاثیر ہے. اور ایک شخص آیا طفیل، اپنے قبیلے کا سردار، شاعر اور غضب کا شاعر. اور شاعری اور فصاحت بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. یہ اپنے آپ کے علاوہ باقی قوموں کو گنگا سمجھتے تھے. عرب کا معنی ہے فصیح بلیغ اور عجم کا معنی ہے گنگے. یہ ان کی اصطلاح تھی کہ ہمارے علاوہ باقی قومیں گنگی ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا. یہ فصاحت بلاغت شاعری خوب جانتے تھے. تو طفیل امر دوسی اپنے قبیلے کا سردار تھا اور بہت بڑا شاعر تھا. یہ آیا مکہ میں، تو یہ لوگ کافر ہو کر بھی طواف کرتے تھے. یہ آیا تو ابو لہب، ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا کہ محمد کی بات نہ سننا، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ، ان کی بات جو سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے. کانوں میں روئی ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کعبے کے ارد گرد کہیں وہ بول رہے ہوں اور آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے. اس نے ڈال لی. جب آیا اتفاق سے، وہ ایسا وقت تھا کہ حضور بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. اس نے حضور علیہ السلام کے لبوں کے ہلنے کا حسین انداز دیکھا. اب آج کوئی 1400 سال بعد تہجد کے وقت قرآن پڑھ رہا ہو تو دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہے، وہ تو آمنہ کے لال کی زبان پر خدا کا کلام جاری تھا، کیفیت کا کیا کہنا ہے. اس نے دیکھا یار اتنا حسین چہرہ اور کیسے خوبصورت لب ہل رہے ہیں. تو اپنے آپ کو کہا کہ یہ روئی کانوں سے نکال، تو کوئی پاگل ہے کہ اس کے جادو میں آ جائے گا، معاذ اللہ. اب کانوں سے روئی نکالی کہ کہتا ہے میں کوئی پاگل ہوں معاذ اللہ کہ ایسے کسی کی بات مان لوں. سنو تو صحیح کیا کہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ کانوں میں روئی ڈال کے آ جاؤ، سنو ہی نہیں. ظاہر ہے اس کو اپنی شاعری پر، اپنی فصاحت بلاغت پہ ناز تھا. اب اس نے کانوں سے روئی نکال لی اور قرآن کی آیات حضور کی مقدس آواز کے ساتھ اس کے کانوں میں رس گھولتی ہوئی دل تک چلی گئی. حضور کی زبان اور رب کا قرآن جب سنا تو دل نے کہا طفیل یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ رب کا کلام ہے. اور میں بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں کہ وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے. ادھر اللہ کے نبی کی تلاوت مکمل ہوئی اور ادھر طفیل دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا. کہا بس جو گزر گئی اس پر معافی چاہتے ہیں، خطا میں گزار دی. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آپ تلاوت فرما رہے ہیں
یہ کسی انسان کا کلام نہیں، رب رحمان کا کلام ہے۔ اور پھر اسی طفیل کی برکت سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا اس کا۔ تو یہ تلاوت آیات کے صدقے ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ؟ اس کا یہ فائدہ۔ اور پھر دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے پر ایک نیکی نہیں، کم از کم 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی لفظ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ادا نہیں ہوتا نا۔ حضور علیہ السلام نے کسی اور لفظ کی مثال نہیں دی، الف لام میم کی کیوں دی؟ شاید اس لیے کہ الف لام میم کا معنی دنیا میں کسی کو پتہ نہیں۔ کوئی جانتا ہے الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں کوئی عالم اس کا حقیقی معنی نہیں جانتا۔ جن لفظوں کا حقیقی معنی کسی کو پتہ نہیں، ان لفظوں کی مثال اللہ نے اپنے نبی سے دلوا کر امت کو بتلا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو الف لام میم کا کوئی ثواب نہ ہوتا، کیونکہ اس کا تو معنی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ یہ بتلا کر امت کو میسج دیا ہے کہ کوئی سمجھ کے پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے، قرآن ہر حال میں مفید اور باعث ثواب ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور جب تلاوت آیات کی بات ہوتی ہے تو مجھے رہ کر امام احمد ابن حنبل یاد آتے ہیں، جنہوں نے قرآن کی عظمت پر پہرا دیتے ہوئے کوڑے کھائے ہیں۔ وقت کا حاکم کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، امام صاحب ڈٹ گئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے اور رب کی صفت ہے۔ یہ یاد رکھو، عقیدے کی بات ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، قرآن رب کی صفت ہے، رب کا کلام ہے۔ شیان شان اللہ کی زبان سے اس کا تکلم ہوا ہے، اور کلام متکلم کے اندر سے نکلتا ہے۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، یہ اس کی اللہ کا کلام ہے۔ حاکم وقت کہتا تھا نہیں مخلوق ہے، اس نے کوڑے مروائے۔ اور یہاں ایک عجیب بات ہے، تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا ہر بندہ دعوت دیا کرے، کسی کی بات کبھی نشانے پہ لگ سکتی ہے، اس کا ایک اثر یہاں ملا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے جب کوڑے مارے جا رہے تھے نا، ایک ڈاکو کی بات مجھے استقامت دے گئی۔ کہتے ہیں جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہیں سے ایک ڈاکو کو پکڑ کے لایا گیا، ابن الحیثم، اس زمانے کا شورۂ آفاق ڈاکو تھا ابن الحیثم۔ کہتے ہیں اس کو بھی پکڑ کے لا رہے تھے، مجھے بھی پکڑ کے لا رہے تھے، تو اس ڈاکو نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے کہا احمد، اس بادشاہ کے کوڑے مجھ سے ڈاکے نہیں چھڑوا سکے، تو حق نہ چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں بس اس کی بات میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی، میں نے کہا مر جاؤں گا لیکن حق نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑا آخر تک۔ عجیب بات ہے، امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگ رہے، اور وہی ایک درباری مولوی ہے، اس کا نام بھی احمد ہے، اس کا نام ہے احمد ابن داود۔ وہ درباری مولوی تھا، ہر دور میں ہوتے ہیں درباری بھی۔ دربار سے مراد قبروں والا مولوی نہیں، حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والا درباری سرکاری مولوی۔ اس نے کہا احمد، تو اگر میرے کان میں کہہ دے نا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں تجھے خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے بفر کے کہا احمد، تو اگر میرے کان میں کہہ دے نا قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں، تو میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل وہ خوش قسمت انسان ہے ہماری تاریخ میں
وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہیں دنیا میں 100 بار خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ قرآن کی عظمت کا پہرا جو دیا، یہ جب سوتے تھے تو خواب میں رب کی زیارت ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے دنیا میں ہم ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب انسان سوتا ہے اور ظاہر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور باطن کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہاں قسمت والوں کو کبھی مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے اور کبھی خدا کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو 100 بار انہیں خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ فرماتے ہیں کہ 100 بار جب مجھے دیدار ہوا میں نے ہر بار ایک ہی سوال پوچھا اور اس کا ہر بار بارگاہ خدا سے ایک ہی جواب آیا۔ ہر بار میں نے پوچھا یا اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تو ہر بار بارگاہ خدا سے جواب آیا، احمد میرا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے قرآن کی تلاوت ہے۔ اور یہ بھی کہ پوچھا یا اللہ کوئی سمجھ کے پڑھے تو تب، یا بلا سمجھے پڑھے تب؟ تو جواب ملا، احمد کوئی سمجھ کے پڑھے تو تب بھی، اور اگر بلا سمجھے پڑھے تب بھی میرے قریب آنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے کلام کی تلاوت ہے۔ تو اس کو ناعاقبت اندیش ہیں جو کہتے ہیں طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ ہے، اس کا ہر حال میں فائدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھو، قرآن کریم کو، اس کے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے مستقل ایک شعبے کا انتخاب کیا ہے جو صرف اس کے الفاظ کو یاد کرتا ہے۔ اور یوں بھی نہیں، دنیا میں اس وقت قرآن 10 قراتوں میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے 2 مشہور ترک ہیں، بطریقہ شاطبی اور بطریقہ طیبہ، یہ علماء جانتے ہیں۔ دونوں ترک میں قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس کے لہجے بھی محفوظ ہیں۔ حجازی لہجہ ہے، حسینی لہجہ ہے، اور جہار کا ہے، اور سبا مال عجم ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے لہجے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کی طرزیں بھی محفوظ کر دی ہیں۔ لہجے کا معنی ہوتا ہے عام زبان میں طرز۔ اب عربی ہے قرآن اور اس کی طرزیں بھی عربی ہیں، لیکن اللہ نے عجم سے بھی ایسے لوگوں کو منتخب کیا جنہوں نے قرآن کی آیات کو بھی محفوظ کیا، صورتوں پاروں کو بھی محفوظ کیا، مطالب معانی کو بھی محفوظ کیا، قرآن کی طرزوں پر بھی پہرا دیا۔ یہ ایسی کتاب ہے، اور مستقل طور پر ایک شعبہ چن کر اللہ نے اس کام پہ لگا دیا کہ انہوں نے قرآن کے الفاظ کو یاد کرنا ہے اور اپنے سینوں میں قرآن کے چراغ جلا کے رکھنے۔ یہ کام اللہ نے دینی مدارس سے لیا ہے۔ دینی مدارس یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور اسلام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی آیات کو محفوظ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے۔ اور جب سینوں سے قرآن اٹھے گا نا، پھر دنیا سے انسان بھی اٹھ جائیں گے، یہ قیامت کے قریب۔ تو بہرحال تلاوت آیات مستقل شعبہ ہے، اس لیے اسے عبادت سمجھ کر باادب طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور آخری بات ذہن میں رکھو، یوں نہیں کہ میں نے رمضان میں 10 ختم کرنے ہیں لیکن پڑھنا اتنا تیز ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا لکھوں۔ تو میرے بھائی ایسا نہ کریں، قرآن کریم کو اپنی طرف سے بنا سنوار کے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، صحیح پڑھیں۔ چاہے رمضان میں ایک بار بھی پڑھا جائے نا تو لیکن پڑھیں وہ جو آپ خود صحیح سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، الفاظ کو، آیات کو
نکھار کر الگ الگ کر کے خوب صاف کر کے پڑھا کریں. یوں اتنا تیز مت پڑھیں کہ خود کو بھی پتہ نہ ہو کیا پڑھا جا رہا ہے اور آپ کہیں کہ میں نے 10 ختم کرنے کا ریکارڈ بنا لیا. ایسا نہ کیا کریں. اور تلاوت کلام پاک روزانہ کا معمول بناؤ میرے بھائی. یہ پیغام ہے. روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں. کیوں؟ اس سے آپ کی زبان بھی صاف ہوگی, آپ کی زبان کو بھی قرآن کی برکت ملے گی, آپ کے دماغ کو بھی قرآن کی برکت ملے گی, آپ کی آنکھوں کو بھی قرآن کا نور نصیب ہو جائے گا. اس لیے روزانہ قرآن کو پڑھا کریں, دیکھ کے پڑھا کریں اور دیکھا بھی کریں قرآن کو. میرے پاس وقت نہیں ہے میں اکابر کی مثالیں لاؤں, وقت کا دامن چونکہ بہت تنگ ہو گیا, تو اس لیے بس پیغام یہی ہے. قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کیا کریں, زبانی بھی کیا کریں, دیکھ کے بھی کیا کریں, انگلی لگا کے بھی پڑھا کریں. اس کی تلاوت ہر حال میں سعادت ہے. اور دنیا میں اگر آپ قرآن سے وفا کرو گے تو انشاءاللہ قبر اور حشر میں قرآن ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. تو انشاءاللہ جتنے ساتھی پڑھے ہوئے ہیں یہ صرف ارادہ نہیں, وعدہ کرو کہ